میں بہت چھوٹی تھی جب اماں دنیا سے چلی گئی اور ابا نے دوسری شادی کر لی۔ تب شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سوتیلی ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن وقت نے ہر لفظ کا مطلب میرے دل پر داغ کی طرح نقش کر دیا تھا۔ صبح جلدی اٹھنا، سارا گھر دھونا، کھانا بنانا اور پھر سب کے کھانے کے بعد بچا کھچا کھانا میرے سامنے رکھ دیا جانا، یہ سب اب میرا معمول بن چکا تھا۔ ہینا میری سوتیلی بہن تھی، وہ بھی اپنی اماں پر گئی تھی، زبان کی تیز اور دل کی سخت۔ مجھے نوکرانی کہہ کر پکارنا اس کی عادت تھی۔ ابا زیادہ تر شہر میں ہوتے، آتے بھی تو ان کے سامنے ماں بیٹی فرشتہ بن جاتی اور میں خاموش کھڑی ہو جاتی۔ میں اپنے سارے خواب چھپا کر رکھتی تھی۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں وہ انار کا درخت کھڑا تھا جس کے سائے میں میری خاموشیاں بسیرا کرتی تھی۔ میں اکثر گھنٹوں اس کو دیکھتی رہتی، جیسے وہ مجھ سے باتیں کرے گا، مجھے سنے گا، میرا دکھ بانٹے گا۔ ایک دن جب اماں نے صرف اس لیے مجھے تھپڑ مارا کہ محلے کی عورتیں آ گئی اور میں گھر کے صحن میں صفائی کر رہی تھی، میرا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا اور وہ مجھ سے ڈھیر سارے کام کرواتی اور بہت ساری پابندیاں بھی لگا کر رکھتی تھی۔ میرے صبر کا گھڑا لبریز ہو گیا۔ میں بھاگ کر گھر کے پچھواڑے میں انار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں پرانا سا چاک تھا جو میں نے چھپایا ہوا تھا، اسے اکثر میں اپنا دکھ درد لکھ کر خود ہی مٹا دیتی تھی۔ اس طرح سے دل کچھ ہلکا ہوتا تھا۔ میں نے اسے نکالا اور مٹی کی دیوار پر ایک دل بنا دیا، سوچے بنا کچھ کہے، جیسے میرے اندر کے سارے لفظ وہ دل بن کر دیوار سے اتر گئے ہوں، جیسے وہ دل میرا دل ہو۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند تھی۔ میرے کانوں میں کسی کی سانسوں کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کوئی نہیں تھا، مگر عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی بہت توجہ سے میرے وجود کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ دن گزر گیا، مگر اس کے بعد میری نیندوں میں ہلکی ہلکی آہٹیں شامل ہو گئی، جیسے کوئی انار کے درخت پر بیٹھا ہر رات مجھے دیکھتا، مجھے محسوس کرتا ہو۔ اس رات یہی سب محسوس کرتی میں درخت کے پاس پہنچی۔ میں نے خود سے کہا، شاہنہ، شاید تم واقعی پاگل ہو رہی ہو، یہاں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جواب میں انار کے درخت سے ایک سرگوشی اتری، نہیں، تم پاگل نہیں ہو، تم تو وہ ہو جسے دیکھ کر کوئی ہوش کھو بیٹھا ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کون ہے؟ مگر کوئی نہیں تھا، صرف وہی خاموش دیوار، وہی انار کا پیڑ اور میری دھڑکن جو تیز ہو گئی تھی۔ میں پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹیک لگائی۔ کون ہو تم؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ آواز پھر آئی، دھیمی اور گہری۔ مذاق نہیں، عشق ہے تم سے۔ میں نے تمہیں ایک بار دل بناتے دیکھا اور سب کچھ ہار بیٹھا۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی، میں صرف اتنا کہہ پائی، دیکھا؟ کب؟ کہاں؟ اور جواب آیا، جب تم نے دیوار پر وہ دل بنایا، تب تم میری ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو بس ایک چھوٹا سا دل رکھتی ہوں۔ وہ بولا، وہی دل تو میری دنیا بن گیا ہے۔ میں الیان ظاہر ہوں، اس انار کے درخت پر صدیوں سے رہتا ہوں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر مجھے جینے کا احساس ہوا۔ میری ہنسی نکل گئی، ٹوٹی پھوٹی سی۔ تم کوئی سایہ ہو یا خواب یا میرا وہم؟ اس نے کہا، میں تمہارے وہم سے زیادہ خواب سے قریب اور سائے سے سچا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے دھوکہ مت دینا، میں روز دھوکے کھاتی ہوں۔ اس کی سانسیں میرے بالوں کو چھو کر گزری۔ میں صرف تمہارا ہوں اور تم میری ہو گئی ہو۔ اسی دن جب تم نے وہ دل بنایا، صرف ایک بار، مگر وہ ایک بار میری صدیوں کی تنہائی کو سراب کر گیا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں اس کی آواز گونجتی رہی اور دل کی دھڑکن جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا، شاہنہ، پاگل مت ہو، یہ سب تیری سوچ ہے، جن کہیں نہیں ہوتے، یہ سب تو بس تیرے وہم ہے۔ لیکن دل نے کہا، نہیں، وہ ہے کہیں بہت پاس، کہیں بہت قریب۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر پاؤں مڑ کر پھسل گیا اور میں سیدھی زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ہاتھوں سے منہ ڈھانپا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، آخر مجھ سے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کیا برا کیا ہے؟
ابھی میری سسکیاں تھمی بھی نہیں تھی کہ اچانک میرے کانوں کے بہت قریب، اتنی قریب کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں پھونک مار رہا ہو، ایک سرگوشی ہوئی۔ شاہانہ، میں نے جھٹکے سے سر اوپر کیا، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ مجھ سے، ایسے کھیل مت کھیلو، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہوں۔ اور اسی لمحے میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے بہت آہستگی سے میرے گال چھوئے ہوں، نرم گرم اور عجیب طرح کا۔ اس لمس نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، میری آنکھیں آنسو سے دھندلا گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، پریشان مت ہو شاہانہ، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں۔ ہر وہ لمحہ دیکھا ہے جب تمہاری سوتیلی ماں تمہیں مارتے ہوئے کہتی تھی کہ تمہاری ماں بد کردار تھی، اور میں وہ سب سنتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، اور قسم کھا بیٹھا ہوں کہ اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہیں کیا لینا دینا مجھ سے؟ میں کون ہوں تمہارے لیے؟ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں چلائی اور اتنی نرم آواز میں کہا کہ میری آنکھیں بند ہو گئی۔ تم وہ ہو جس نے ایک دل بنایا تھا اور وہ دل میرے سینے کے بیچ اتر گیا۔ تم وہ ہو جس نے مجھے میری صدیوں کی تنہائی سے آزاد کیا۔ تم وہ ہو جس کی آنکھوں کا نمکین پانی بھی مجھے میٹھا لگتا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ تم کوئی جادوگر ہو یا کوئی سایہ یا پھر میرا وہم۔ اس نے ہنس کر کہا، نہ میں وہم ہوں نہ میں سایہ ہوں، میں اہلیان ہوں اور تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے چیخ کر کہا، پیار؟ مجھ سے؟ جس کے کپڑوں پر داغ ہیں، جس کے ہاتھوں میں چھالے ہیں، جس کے حصے میں بچا کچا کھانا آتا ہے۔ وہ تھوڑا اور جھک کر میرے قریب آیا، اس کی گرم سانسیں مجھے محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، تمہاری قسمت میں بچا کھچا لکھا تھا، پر اب نہیں، میں سب بدل دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہو جاؤ، دل سے، جسم، روح سے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم ایسے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے ہولے سے میری ٹھوڑی اوپر اٹھائی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو اور جان لو کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ میں نے بمشکل کہا، پر میں انسان ہوں۔ اور تم؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میں جن زادہ ہوں، پر دل میرا بھی دھڑکتا ہے، اور اس دل میں صرف تمہارا نام ہے۔ میں نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، یہ سب چھوڑ دو، مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ اس نے میرے گال کو چھوا اور میری دھڑکن جیسے ایک لمحے کو بند ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، تم چاہو یا نہ چاہو شاہانہ، اب تم صرف میری ہو اور کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، الیان، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، نہیں، اب تم ٹوٹو گی نہیں، تم اب الیان ظاہر کی محبت میں جڑو گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے یا خواب۔ وہ ہنسا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ اس نے سرگوشی کی، اگر خواب ہے یہ تو کبھی جاگنا مت، کیونکہ میں تمہیں اپنی حقیقت بنانا چاہتا ہوں۔ اور میں اس کی یہ بات سنتے ہی جیسے بے جان ہو گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ پسلیاں بھی چیخ چیخ کر الیان کا نام پکار رہی ہیں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، الیان، تم کیوں مجھے بلاتے ہو؟ تمہیں کیا ملے گا مجھ سے، مجھ جیسی لڑکی سے؟ اس نے کہا، تم جیسی؟ تم نہیں جانتی تم کتنی قیمتی ہو، تمہاری خوشبو مجھے جینے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ڈرتے ڈرتے کہا، پر الیان، تم جن زادے ہو، تم انسان نہیں ہو، لوگ کہیں گے میں پاگل ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں لے کر اتنی نرمی سے دبا دیا کہ میرے پورے جسم میں جیسے کرنٹ توڑ گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، لوگوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ میں تو صرف تمہارا ہوں، اسی لیے تمہیں بلاتا ہوں کہ تم مجھے سنو، میرے قریب رہو۔ تمہارے بغیر سب اندھیرا ہے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تمہاری نیلی آنکھوں میں کبھی سمندر سا سکون ہوتا ہے اور کبھی ایسے لگتا ہے
جیسے تمہاری آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس نے میری کلائی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیوں سے چھوا اور بولا، شاہنہ، تمہاری نبض میری زندگی کی طرح دھڑک رہی ہے۔ میں نے آنکھیں مچ کر کہا، علیان، تم میرے بالوں میں جب انگلیاں پھیرتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے سب غم دھل رہے ہوں، جیسے بچپن میں اماں میرے بال سلجھایا کرتی تھی۔ اس نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ تمہیں کسی نے تکلیف بھی دی تھی۔ تمہاری ہر یاد میں بس میں ہوں۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، پر علیان، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ تم جانتے ہو میری سوتیلی ماں کی نفرت کتنی گہری ہے۔ وہ اگر جان گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا سارا جہاں کچھ بھی کر لے، میں تمہیں ان سب سے بچا لوں گا۔ میں نے اپنی طاقت کبھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کی، مگر تمہارے لیے سب کر جاؤں گا۔ میں نے روتے روتے سر اس کے بازو پر رکھ دیا اور کہا، پر علیان، تمہیں میری آنکھوں کے نیچے یہ سوجن نظر نہیں آتی؟ تمہیں میرے ہاتھوں پر یہ زخم نظر نہیں آتے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، تمہارے زخموں سے خون نہیں پھول جھڑتے، اور یہ سوجن میرے لیے چاندنی کی طرح حسین ہے، کیونکہ یہ سب اس لڑکی کی نشانی ہے جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے کہا، علیان، جب تم مجھے ایسے پاس آتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں خود کو کھو دوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کھو جاؤ، مجھ میں کھو جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سارے زخم میرے لمس میں بھول جاؤ۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا، میں ڈرتی ہوں علیان، یہ سب سچ ہوا تو میری زندگی، میری دنیا سب بدل جائے گا۔ اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، تمہاری یہ دنیا بدلنے ہی تو آیا ہوں۔ شاہنہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تم صرف میری ہو۔ اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی، سمٹ کر رونے لگی، جیسے میرے سارے آنسو اس کے دل پر جذب ہو رہے ہوں، اور اس کے ہاتھ پھر سے میرے بالوں پر جا ٹھہرے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر خواب ہے تو یہ کبھی نہ ٹوٹے۔ ابھی میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ علیان نے میرے بالوں میں انگلیاں روکتے آہستہ سے کہا، شاہنہ، آج میں تمہیں وہ دکھانے والا ہوں جو آج تک کسی انسان کو نہیں دکھایا گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اس نے میری کلائی تھامی اپنے قریب لایا اور اس کی سانسیں جیسے مجھے لگا میری پلکوں تک آ رہی ہوں۔ پھر بولا، میرا اصل چہرہ۔ تم مجھ سے ڈرو گی تو نہیں نا؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، علیان، تم کیا ہو؟ اس نے آہستگی سے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر لب رکھے۔ میں نے تڑپ کر کھینچنا چاہا، نہیں علیان، یہ مت کرو، یہ سچ مجھے نہیں جاننا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے میری انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میں ہر روپ میں خوبصورت ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے کوئی گہری سانس لے رہا، اور اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ اس کی سیاہ آنکھیں نیلے سمندر جیسی چمک اٹھی۔ اس کا جبڑا پہلے سے زیادہ تیز اور سخت ہو گیا، اس کے لمبے کالے بال سنہرے ہوتے چلے گئے۔ میں دم بخود رہ گئی، میری سانسیں جیسے رک گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، علیان، تم تو بالکل بدل گئے ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارے بال، یہ سب کیا ہے؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہ میں ہوں اصلی روپ میں، صدیوں پرانا علیان ظاہر، جس نے بے شمار وقت میں اس انار کے درخت پر گزارا کیا ہے، مگر اتنی شدت سے کبھی کسی کو نہیں چاہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، پر تم اتنے خوبصورت کیوں ہو؟ تم تو جنزادے ہو نا؟ کیا سبھی جنزادے ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے سنہری بالوں میں رکھا، سب نہیں، مگر میں ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں جسے تمہاری محبت نے خوبصورت بنایا۔ میں نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پھیری، کہا، یہ سب سچ ہے علیان؟ تم واقعی ایسے ہو یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ اس نے میرے چہرے پر اپنی انگلی چلائی، یہ سب سچ ہے، تم پاگل نہیں، بس میری محبت میں گم ہو رہی ہو۔
یہ سب میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ دل میں اتنی زور سے دھڑکن ہوئی کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے بمشکل کہا، الیان، میرے دل میں اتنا درد کیوں ہے اور ساتھ اتنی خوشی کیوں؟ اس نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، کیونکہ عشق ہمیشہ درد اور خوشی کا کھیل ہے، اور تم اب اس کھیل کی ملکہ ہو، میری ملکہ۔ اور اس کی بات سنتے ہی میرے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اتری جیسے کسی نے تپتی ریت پر پانی چھڑک دیا ہو۔ میں دن بھر اس کے الفاظ میں گم رہتی۔ میرا دل پہلے کی طرح ڈر سے بھرا نہیں تھا، میری آنکھوں میں جانے کہاں سے روشنی آ گئی تھی اور لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی، مگر میری یہی چمک میری سوتیلی ماں کو کھٹکنے لگی۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ وہ تیزی سے آئی اور میرے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر بولی، کیوں اتنی مسکرا رہی ہے؟ حرامزادی، کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے؟ میں نے تڑپ کر درد سے کہا، اماں، میں کسی سے نہیں ملتی۔ اس نے میری گردن پر انگلی رکھ کر کہا، جھوٹ بولی تو گلے کی رگیں کاٹ دوں گی، یہ لگتا ہے کسی مرد کا سایہ پڑ گیا ہے تجھ پر۔ میں نے گڑبڑا کر کہا، نہیں اماں، خدا کی قسم۔ اس نے مجھے زور سے دھکیل دیا اور بولی، آج سے تو کمرے میں بند رہے گی، باہر قدم نکالا تو ہڈی پسلی توڑ دوں گی۔ میں فرش پر گری، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اماں، مجھے سانس لینے دو۔ اس نے میرا ہاتھ چٹک کر کہا، سانس بھی تب لے گی جب میں کہوں گی، آج سے بس کمرہ تیرا قید خانہ ہے۔ اور واقعی اس رات مجھے کمرے میں دھکیل کر کنڈی لگا دی گئی۔ میں نے دروازے پر سر ٹکا کر روتے روتے کہا، الیان، کہاں ہو تم؟ میں بند ہو گئی ہوں، تمہارے پاس کیسے آؤں گی؟ میری آواز کانپ رہی تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ رات گہری ہوتی گئی، میں سلاخوں والی کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکنے لگی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کاش الیان آ جائے۔ میں نے کھڑکی کے پٹ پر ماتھا رکھا اور بمشکل سرگوشی کی، الیان، سن رہے ہو نا؟ اور اگلے ہی لمحے میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے کھڑکی کے جالیوں میں انگلی ڈال دی ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو الیان کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں بھی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، الیان، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اماں دیکھ لے گی۔ اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر کہا، چپ، کوئی آواز مت نکالو۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، اپنی انگلیوں میں پھنسا لیا اور میری انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس کے لمس نے میری سانس روک دی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، الیان، میرا دل جیسے رک رہا ہے۔ اس نے میری انگلیوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تمہارا دل رک نہیں رہا، تمہارا دل بس اب میرے نام پر دھڑک رہا ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، پر الیان، اگر اماں نے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالے گی۔ اس نے میری انگلیوں کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب میں پاس ہوں۔ اب تم قید میں نہیں رہو گی، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، الیان، مجھے لگتا ہے میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی، پر جب تم آتے ہو نا تو لگتا ہے جیسے زندگی دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، یہ دھڑکن سن رہی ہو؟ یہ صرف تمہارے لیے ہے، اگر تم نہ ہو تو یہ رک جائے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم جنزادے ہو نا، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم تو آزاد ہو، تمہیں میری قید کیوں پسند ہے؟ اس نے میرے گال پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہاری قید میں مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میری قید میں آ جاؤ۔ میں نے کھڑکی کے جنگلے کو پکڑ کر کہا، الیان، مجھے ڈر لگتا ہے، پر جب تم مجھے یوں ایسے ہاتھ لگاتے ہو تو لگتا ہے میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ اس نے میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، سب کچھ بھول بھی جانا، کیونکہ اب تمہاری قسمت بدلنے والی ہے شاہانہ، اب تم میری ہو۔ اور میں اس کے لمس میں ایسے سمٹ گئی جیسے برسوں کی پیاسی زمین پر پہلی بار بارش گری ہو۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کرے، الیان ہمیشہ میرے لیے آ جائے گا۔ اور میں نے جیسے ہی دل میں یہ بات دہرائی، وہ سلاخیں پار کرتا ہوا اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی، الیان، تم نے یہ کیسے کیا؟ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھی، شش،
कुछ मत बोलो। पर मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आता गया। हम दोनों एक साथ थे। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा, मैंने आंखें मूंद ली। फिर उसने अपना चेहरा मेरे सामने किया तो मैं एकदम तड़प उठी, लेकिन उसने मुझे फिर चुप रहने का इशारा किया। इतने में मुझे पता ही नहीं चला और मैं सुकून की नींद सो गई। अगले रोज़ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली तो सौतेली माँ खड़ी मुझे पुकार रही थी, खोल दरवाज़ा कमबख्त, वरना तोड़ दूंगी। ऐसी भी क्या नींद आई तुझे? मैं चौंक कर उठी। अलियान वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने एकदम से दुपट्टा ओढ़ा और जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रही थी और फिर अंदर आकर कमरे में यहाँ वहाँ झांकने लगी। तेरे गालों में तो ऐसी लाली भाई है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन बनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे कमरे में बंद करके भी मैं तुझ में वही चमक देख रही हूँ जो कुछ दिन से तेरे चेहरे पर छाई है। सच बता, क्या मामला है? उसने मेरी चोटी पकड़ी तो मैं रोते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, कसम ले लो, मैं तो दिन भर आपके सामने काम में जाती रहती हूँ और हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर अब मुझ पर क्यों इतना शक कर रही हैं? वो चिल्ला कर बोली, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी तेरे बाप को, वो जो शहर में बैठा कमा रहा है? मेरे ऊपर ही तेरी जिम्मेदारी डाल के गया है ना। चल अब आटा गूंद, खत्म हो गया, बाजार से बल्कि लेके आ। मैं अम्मा के कहने पर बाजार से आटे का थैला लेने गई। अभी मैं दुकान पर कीमत चुका रही थी कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, शाहना। मैंने पलट कर देखा तो रेहान खड़ा था, मेरे बचपन का दोस्त। मेरी और उसकी अम्मा बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो जब साथ होती तो हम दोनों साथ खेलते। आज सालों बाद उसे देखा, वही नरम लहजा, वही सवाल भरी नज़रें। वो बोला, तू यहीं रहती है? बरसों बाद मिला हूँ, पहचाना ना? मैंने धड़कते दिल के साथ हल्की मुस्कुराहट दी। रेहान, तुम कैसे हो? वो मुस्कुराया। मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? बहुत बदल गई है, आंखों में कोई कहानी छुपी लग रही है। मैंने नजरें झुका ली। बस वक्त बदल देता है सब कुछ, उसने धीरे से कहा। कभी वक्त मिले तो मिलना। मैं कुछ बोलने वाली थी कि अचानक एक झोंका आया। इतना तेज आया कि बाजार के किनारे लगे दरख्त के पत्ते हौलनाक आवाज़ में लरजने लगे। मैं चौंक गई, दिल जैसे हलक में आ गया था। मैं जानती थी कि ये अलियान है। मैंने रेहान से जल्दी से कहा, मुझे जाना है, और पलट कर दौड़ पड़ी। घर के पिछवाड़े में पहुंची थी कि अलियान मेरे सामने आया। आंखों में शोले, सांसें भारी। उसने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और दीवार से टेक लगा दी। मैंने कांप कर कहा, अलियान सुन तो लो। उसने मेरी दोनों कलाइयों को सख्ती से पकड़कर कहा, खामोश, एक लफ्ज़ भी मत कहना। और फिर फौरन बोला, वो लड़का कौन था? मैंने सहम कर कहा, बस बचपन का दोस्त था, अचानक मिल गया था। उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो, ना रेहान की, ना किसी और की। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी नज़रें, सब सिर्फ मेरी मिल्कियत है। मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, अलियान तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मेरे दिल में कोई और जगह नहीं ले सकता तुम्हारे सिवा? वो थोड़ा सा झुका, उसकी आवाज़ धीमी मगर तेज़ थी। तुम मेरी रोशनी हो। अगर किसी और की तरफ नज़र भी उठी तो इस दुनिया में अंधेरा बन जाऊंगा मैं। और फिर अगले लम्हे उसने मेरी कलाइयाँ छोड़ दी। मैंने आंखें बंद करके कहा, अलियान मत करो ये, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? वो सरगोशी में बोला, आज किसी की हिम्मत नहीं। आज मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दोनों होंगे। और वो हवा में बुलंद हुआ। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं थी। मेरा दिल कांपने लगा। मैंने उसकी गर्दन में अपने हाथ डाले और लम्हे भर में हम अनार के दरख्त की सबसे ऊपरी शाख पर पहुंच गए। मैंने आंखें खोल कर कहा, ये सब ख्वाब है क्या? वो बोला, ये मोहब्बत की तपश है शाहना। मेरे दिल में एक सनसनाहट से दौड़ गई। मैंने अपना सर उठाया, उसके कंधे पर रखा। अलियान, अलियान मुझे कहने लगा, तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे मुकम्मल करती है। मैंने थोड़ी देर बाद धीरे से उससे कहा, तुम मुझे काबू क्यों करना चाहते हो?
اس نے میری ٹھوڑی تھامی اور کہا کیونکہ تم وہ پہلا خواب ہو جسے میں کھو نہیں سکتا، تمہیں کسی کی آنکھ بھی چھوئے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ میں نے نظر چرائی اور کہا کہ اگر کبھی میں خود ہی دور جانا چاہوں تو؟ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تو میں دوبارہ تمہیں سمیٹ لوں گا، کیونکہ میری روح، میرا لمس تمہاری روح پر کندہ ہے، تم چاہو بھی تو مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اور اس لمحے مجھے واقعی لگا کہ جیسے میں خود پر قابو نہیں پا سکتی، نہ خود پر، نہ دھڑکنوں پر، نہ آنکھوں کی نمی پر، نہ جذبات پر، نہ اس کی موجودگی پر۔ وہ مجھے ہر لمحے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، مجھے محسوس تک نہیں ہوا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایسے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کون آیا تھا تجھ سے ملنے؟ میں نے چونک کر کہا اماں کوئی نہیں۔ اس نے میری ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر کہا جھوٹ مت بول، تیری آنکھوں میں وہی روشنی ہے جو کسی اجنبی مرد پر ڈالنے کے بعد نظر آتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں، آج ہی بندوبست کرتی ہوں تیرا۔ اور شام ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ اماں ایک اجنبی بوڑھے آدمی کو گھر میں بلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالے دھاگے، کچھ تعویذ اور کچھ پتھر تھے۔ اماں نے مجھے زور سے پکڑ کر اس کے سامنے دھکیل دیا اور کہا حاجی صاحب اس پر کچھ پڑھو، اس پر جن بھوت چھا گئے ہیں، کوئی جن زیادہ ہے، یہ اس کے پیچھے راتوں کو جاگتی رہتی ہے۔ میں نے خوف سے کہا اماں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوا مجھے، مگر اماں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ میرے کانوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ میں نے بمشکل چیخ کر کہا اماں مت کرو یہ سب، مگر اماں نے میری چیخ پر بھی مجھے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بس کر، کسی کا اثر ہے یہ آج، اس کو ختم کرنا ہے۔ حاجی صاحب نے میرے گلے میں کالے دھاگے کا تعویذ ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ تعویذ میرے جسم کو چھوا، میرے سینے میں ایسا درد اٹھا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میری سانس بند ہونے لگی، میرا سارا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اماں نے میری کمر پر ہاتھ مار کر کہا مر کیوں رہی ہے، اٹھ۔ مگر میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا رہا تھا، میں زور سے کانپ رہی تھی کہ میرے دانت دانت سے ٹکرا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے اماں سے کہا چند دن میں سب اثر ختم ہو جائے گا، اس کو بس کمرے میں بند رکھو۔ اماں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بستر پر پڑی ہانپ رہی تھی، میری سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کی الیان کہا مجھے بچا لو۔ جیسے یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے، اچانک باہر آندھی چلنے لگی، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، کمرے کی چھت کی دراڑوں سے مٹی جھڑنے لگی، میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا، اور پھر ایک لمحے بعد الیان کمرے کی دیوار کے پار سے ایسے گزرا جیسے ہوا ہو اور اس کی آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی ہوں۔ بال اور کپڑے تیز ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا الیان اماں مار ڈالے گی ہمیں۔ اس نے قدم آگے بڑھ کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی انگلیوں کی گرفت گرم اور مضبوط تھی۔ اس نے غصے میں کہا شاہانہ کس نے تمہیں یہ تعویذ پہنایا؟ کس کی ہمت ہوئی تمہیں چھونے کی؟ میں نے رو کر کہا اماں نے، کہتی ہے کہ تم جن ہو اور مجھے برباد کر دو گے۔ اس نے دان بھینچ کر کہا وہ نہیں جانتی کہ تم کس کی ہو، اور اس کو نہیں پتا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ رسیوں کے ٹکڑے میرے عشق کو قید نہیں کر سکتے، تم صرف میری ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا الیان مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، یہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے کہا جیسے ایسے وہ زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو، درد ختم ہو جائے گا شاہانہ، اب میں ہوں نا، دیکھو میری آنکھوں میں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، ان میں بھی وحشت تھی اور بے پناہ محبت بھی۔ میں نے رو کر کہا پر اماں باز نہیں آئے گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تمہاری اماں کی قسمت اب میرے ہاتھ میں ہے، میں وہ جن زادہ ہوں جس نے صدیوں سے اپنی طاقت کو قابو میں رکھا، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہونٹ اس کے ہاتھوں پر رکھے اور کہا الیان تم کچھ بھی کرو مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر میرے ماتھے پر نرم سے ہاتھ رکھے اور کہا شائنہ
اب تم بیمار نہیں رہو گی نہ تنہا، اب سے تم میری ہو، اور یہ آندھی میرا پیغام ہے کہ تم پر اب کسی کا حق نہیں سوائے میرے۔ اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری ٹھنڈک اور درد باہر نکل گیا ہو، جیسے علیان نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہو، اور اگلے لمحے جیسے کوئی روشنی میرے سامنے آ ٹھہری۔ علیان میری آنکھوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک تکلیف بھری شدت تھی، اس کی سانسیں بھی بوجھل تھی۔ اس نے کہا، شاہنہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہر قیمت پر اپناؤں گا۔ اس کی آواز اتنی گہری اور بھیگی تھی کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، علیان، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، مت چھوڑ کر جاؤ۔ اور پھر جیسے میری ہمت جواب دے گئی، میں سسکنے لگی، کیونکہ سب میرے اور تمہارے بیچ آ جاتے ہیں۔ کیوں سب کو ہمارا ساتھ گوارا نہیں؟ میں محسوس کر رہی تھی کہ علیان کے دل کی دھڑکن بھی جیسے بے قابو ہو رہی ہو، جیسے بجلی کا کرنٹ اس کے وجود میں دوڑ گیا ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اچانک تھوڑا پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شاہنہ، مجھے لگتا ہے مجھے ایسے تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تم انسان ہو اور میں جن زادہ ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کا چہرہ تھاما۔ علیان، تم کیوں مجھ سے یوں ڈر رہے ہو؟ اس نے نظریں چرا کر کہا، کیونکہ میرے لمس تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے وجود کو جلا سکتا ہے۔ میں دیکھ نہیں سکتا کہ تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے تکلیف آئے۔ میں نے تڑپ کر اس کے سامنے آ کر کہا، مجھے تمہاری آگ سے بھی ڈر نہیں لگتا، مجھے جلنا قبول ہے، پر تم سے دور ہونا نہیں۔ اس نے مجھے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر میں نے چپٹ کر اپنے گلے سے تعویذ نوچا جو حاجی صاحب نے پہنایا تھا، اور اسے زور سے دور پھینکا۔ میری آواز لرز رہی تھی، اور سب میرے اور تمہارے بیچ دیوار بن رہے ہیں۔ ختم کر دیا سب، یہ بھی اب کچھ نہیں بچا جو ہمیں روک سکے۔ علیان نے جیسے سانس روکی، اس نے میری کلائی تھامی، میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، تم نے مجھے بدلا زندگی دی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، پھر کیوں مجھ سے دور جا رہے ہو؟ کیوں ہر بار کہتی ہو کہ میں انسان ہوں اور تم جن زادہ؟ کیا تمہارا دل انسانوں جیسے نہیں دھڑکتا؟ کیا تمہیں میری تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے میرا چہرہ اور قریب کیا، شاہنہ، تم میری کمزوری ہو، میں چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، اور میں جانتا ہوں جس دنیا سے میں آتا ہوں وہ تمہیں قبول نہیں کرے گی، تمہارا لمس برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، میں سب برداشت کر لوں گی اگر تم میرے ساتھ ہو۔ مجھے لگا کہ میرا سارا درد جیسے تحلیل ہو رہا ہے۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی، تم جیسے میری رگوں میں اتری ہو شاہنہ، اور اگر تم نہ رہی تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، علیان، مجھے کہیں مت جانے دینا، نہ خود سے دور۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اب کوئی تعویذ کوئی انسان ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ میں ایسے سمٹی جیسے اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، مگر میری قسمت میں پھر جیسے ایک آزمائش کی ضد تھی۔ اگلی ہی رات اماں نے اچانک میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے، میرا سر پیچھے کو جھٹک دیا اور غصے سے چلائی، اب دیکھتی ہوں کہ کوئی جن زادہ کیسے بچاتا ہے تجھے۔ تو نے میری عزت کو برباد کر دیا اور وہ تعویذ نکال کر پھینک دیا، آج تو تیرا قصہ ہی ختم کرتی ہوں۔ میں نے تڑپ کر کہا، اماں چھوڑ دے، خدا کے واسطے چھوڑ دے، میں نے کیا کیا ہے؟ مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر صحن سے باہر کھینچا، میرا پیر کئی بار زمین پر گھسیٹتا۔ میں چلاتی رہی، اماں، اماں چھوڑ دے، مگر اماں نے مجھے جھٹکے سے انار کے درخت کے تنے سے لگا کر میری دونوں کلائیاں رسی سے کس کر باندھ دی۔ میری پشت درخت کی کھردری چھال سے چھلنے لگی، آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اماں نے دانت بھینچ کر کہا، اب یہ درخت ہی تیری قبر بنے گا، یہاں مر جا، مجھے تیری پرواہ نہیں۔ میں رو رو کر بولی، اماں مت کر، میں مر جاؤں گی، کچھ تو خدا کا خوف کر۔ مگر وہ میرا منہ جھٹک کر بولی، خاموش، خدا کا نام مت لے۔ اور وہ درخت کے نیچے کھڑی مجھے رسیوں سے بندھا ہوا دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے صرف علیان کو دل میں پکارا، علیان آ جاؤ، بچا لو۔ اور جیسے ہی میرے ہونٹوں سے اس کا نام نکلا، آسمان پر بجلی کڑکنے لگی، ہوا میں ایسی خوفناک گرج سنائی دی کہ اماں پیچھے ہٹ گئی۔ انار کے درخت کی شاخیں جھوم کر شور مچانے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی
تو دیکھا الیان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہوا میں اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، الیان آ جاؤ نا، اماں مجھے مار ڈالے گی۔ اور اگلے ہی پل درخت کے اوپر سے ایک چیخ گونجی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو الیان نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی، بال ہوا میں بپھرے، سینہ اور چوڑا ہو گیا، اس کے پورے وجود سے روشنی کی چمک نکل رہی تھی۔ اماں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اللہ کی مار، تجھ پر تو شیطان ہے یا تو جن ہے۔ الیان کی آواز گونجے، خبردار عورت، اگر آج کے بعد شاہینہ کو ہاتھ لگایا تو تیرا وجود راکھ کر دوں گا۔ اماں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ لڑکی تیری نہیں میری بیٹی ہے، میں نے اسے پالا۔ الیان کی آنکھوں میں آگ کے شعلے گہرے ہو گئے۔ اس نے دھاڑ کر کہا، تو نے اسے پالا نہیں، اسے زنجیروں میں جکڑا، اس کی آنکھوں کے آنسو میرے دل جلاتے ہیں۔ اماں نے چیخ کر کہا، دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ عامل لے آؤں گی۔ الیان نے قدم آگے بڑھایا۔ ہوا کا جھکڑ اتنا تیز ہوا کہ اماں کے دوپٹے کا پلو اس کے منہ پر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر لڑکھڑائی، نہیں نہیں مت کر الیان۔ الیان کی گرجتی آواز گہری تھی، آج تو تجھے بخش رہا ہوں، دوبارہ شاہنے کے قریب آئی تو وہ موت دوں گا جس کا نام بھی انسانوں کی کتاب میں نہیں۔ اماں خوف سے چیختے پیچھے دوڑ پڑی۔ اس کی چیخیں صحن میں رہ گئی اور وہ ننگے پیر اندھیرے میں بھاگتے غائب ہو گئی۔ میں زنجیروں میں بندھی ہانپ رہی تھی، میری کلائیوں سے خون رسا۔ میں نے نحیف آواز میں کہا، الیان۔ اور اگلے لمحے اس نے جھک کر میری رسیاں توڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ مگر لہجہ نرم تھا، شاہنہ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ میں سسک گئی، مجھے لے چلو یہاں سے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ جیسے مجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ اب تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، میں تمہیں بندھن سے آزاد کروں گا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں صرف یہی سوچتی رہی کہ چاہے الیان جن زادہ ہو، اس کے بازو میں دنیا کا سب سے محفوظ گوشہ ہے۔ مگر جیسے ہی میرے آنسو تھمے، الیان نے میری ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاہنہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمہارے لیے سب کچھ مانگوں۔ میں گھبرا کر بولی، الیان کیا بادشاہ میں الگ تو نہیں کرے گا؟ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، اور اگر اس نے روکنے کی کوشش کی تو میں ساری سلطنت جلا ڈالوں گا۔ الیان ایسی باتیں مت کرو، مجھے تمہاری جان کا ڈر لگتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ میری آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، بس ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلو۔ اگلے لمحے وہ مجھے اپنے ساتھ ایسی روشنی میں لے گیا جو آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں پوری طرح سے کھولی تو ہم ایک وسیع و عریض دربار میں کھڑے تھے۔ فرش پر نیلا سنگ مرمر، اوپر بلور کے فانوس، اور تخت پر بے حد وجیز جناتی بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی نظر ہم پر جمی۔ الیان نے میری انگلیاں سختی سے تھامی، بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، بادشاہ معظم، میں الیان ظاہر اپنی محبت کا ثبوت دینے حاضر ہوں، انسان بننا چاہتا ہوں شاہنہ کے لیے۔ بادشاہ کی آواز گونجی، کیا تو جانتا ہے انسان بننے کا مطلب؟ اپنی طاقت چھوڑ دینا، اپنے جناتی وجود تیاگ دینا۔ الیان کی آواز مضبوط تھی، جانتا ہوں، مگر شاہنہ کے بغیر میرا وجود بیکار ہے، میں اپنی ساری طاقت اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، لڑکی کیا تو جانتی ہے کہ جن زیادہ انسان بنے تو اس کی عمر بھی محدود ہو جائے گی؟ کیا تو اس کے ساتھ اس کی فانی زندگی گزارنے کو تیار ہے؟ میرا دل دھڑکا، مگر میں نے قدم آگے بڑھا کر کہا، میں اس کے ساتھ ہر لمحہ جینا چاہتی ہوں، چاہے وہ لمحے تھوڑے کیوں نہ ہوں، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ بادشاہ نے ایک لمحے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، الیان ظاہر، محبت کے بدلے سلطنت بھی کم پڑ جاتی ہے، جا آج سے تو انسان ہے۔ اور جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا، الیان کی آنکھوں میں روشنی اتری، اس کا قد ذرا گھٹ گیا، آنکھیں نیلی سے بھوری ہوئی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، الیان تم ٹھیک ہو؟ میں اب صرف تمہارا ہوں شاہنہ، صرف تمہارا۔ اور اگلے لمحے میں روشنی نے گھیرا، اور جب میں نے پلکیں اٹھائی تو ہم واپس اسی انار کے درخت کے نیچے کھڑے تھے جہاں سے سب شروع ہوا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ الیان ہمیں کوئی دیکھ لے گا، اس نے ہنس کر کہا، آج سب دیکھے، آج میں چھپانے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے تھرتھراتی آواز میں کہا، الیان کیا تم واقعی انسان ہو؟ اس نے سرگوشی کی، اب تم صرف میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے بمشکل کہا، اور تم میرے لیے ایسی تپش تھے جس نے میرے سارے زخم محرومیاں پگھلا دی، جیسے میں برسوں سے بس اسی لمحے کے لیے زندہ تھی، اور پھر جیسے قسمت نے ہم پر مہربانی کی، میں اور الیان نئے شہر آ کر بس گئے۔ چھوٹا سا گھر جس کی کھڑکیوں سے روشنی اندر بکھری رہتی، اور کمرے میں الیان کی خوشبو بس گئی۔ میں روز اس کے ساتھ جاگتی اس رات کا انتظار کرتی۔ ایک رات میں نے دھیرے سے کہا، تم صرف جن نہیں، میرا عشق ہو۔
اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھری، آہستہ سے ہنسا۔ شاہانہ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کیسا انسان بنایا، میں نے کہا، اور تم نے مجھے کیسے سب کچھ دیا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ الیان نے کہا، کاش تم جانتی کہ جب تم مجھے دیکھتی ہو تو میرے دل کی دھڑکن کیسے پاگل ہو جاتی ہے۔ میں نے ہلکی ہنسی میں کہا، دل تو انسانوں کا ہوتا ہے نا، جنوں کا نہیں۔ اس نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر گہری آواز میں کہا، لیکن عشق جن بھی کرتے ہیں، اور تمہارے لیے تو میں سب کچھ چھوڑ آیا۔ میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی کہ میں سب چھوڑ آئی ہوں، میں بھی صرف تمہارے لیے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے کہا، شاہانہ، کیا تم ڈرتی ہو کہ میں پھر سے جن بن جاؤں گا؟ میں نے تیزی سے سر ہلایا، نہیں، اب تم الیان ہو، میرے شوہر، میرا سب کچھ۔ وہ لمحہ جیسے رکا۔ پھر وعدہ کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گی۔ میں نے کہا، جب تک سانس ہے، اگر وہ بھی نہ رہی تب بھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، الیان، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ تم حقیقت لگتی نہیں، میری دعا ہو جو پوری ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور تم میرے خوابوں جو سچ ہو گئے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی سایہ، صرف ہم دونوں، جیسے سب کچھ واقعی پیچھے رہ گیا ہو۔ وہ انار کا درخت اب بھی ویسا تھا، اس کے نیچے محبت کی خوشبو بسی رہتی، وہی نرم زمین، وہی چپ کر لہراتی شاخیں جن کی چھاؤں میں نے پہلی بار الیان کی سرگوشی سنی۔ آج بھی جب اس درخت کے قریب جاتی ہوں تو دل کی دھڑکن ویسے بے قابو ہوتی ہے جیسے پہلی بار ہوئی۔ میں اکثر الیان کا ہاتھ تھام کر اس کے نیچے آ بیٹھتی، سر اس کے کندھے پر رکھ کر کہتی، یہاں کی مٹی میں تمہاری آواز ہے، تمہارا لمس اور میرا خواب۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں وہی روشنی، جیسے آج بھی میرے لیے جناتی سلطنت چھوڑنے کا فیصلہ نئی طرح سے کر رہا ہو۔ میں نے ایک بار دھیرے سے کہا، الیان، اگر دوبارہ جن بننے کا اختیار ملا تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ مسکرایا، نہیں، اگر دوبارہ جن بنا بھی تو تمہارا غلام رہوں گا، اگر دوبارہ موقع نہ ملا تو بھی میں بھی تمہاری رہوں گی۔ ہماری باتوں میں وقت پگھلتا جاتا اور وہ درخت ہمارے درمیان خاموش گواہ بن کر کھڑا رہتا، جیسے جانتا ہو کہ محبت صرف قرب سے نہیں، قربانی سے بھی مکمل ہوتی ہے۔ کیا کسی نے کبھی آپ کی محبت میں اپنے لیے سب کچھ چھوڑنے کی بات کی؟ اور اگر واقعی کی ہے تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، تاکہ ہم سب کو یقین ہو جائے کہ محبت صرف کہانیوں میں نہیں، حقیقت میں بھی اتنی ہی خوبصورت اور بے لوث ہوتی ہے۔ محبت کرنے والوں کو امید دیجیے، کچھ اچھا سا لکھیے جسے پڑھ کر دل خوش ہو جائے۔ آپ کی شاہانہ۔